السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اکثر بھائی قربانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا مشرک کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ تو نہیں بھائی، مشرک کی کوئی قربانی قبول نہیں ہوتی، اور صرف قربانی نہیں، کسی بھی قسم کا عمل جو مشرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں فرماتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 28ویں پارے میں اس بات کا اعلان فرمایا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح کرے گا، شرط دیکھیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، من شرطیہ ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے کر آئے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، تو يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ دلیل ہے، یہ نص اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں اس کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو پہلے بیان کیا اور عمل صالح کو بعد میں بیان کیا۔ تو عمل صالح، نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، دیگر عبادات ہیں، یہ سب عمل صالح ہیں۔ اس عمل صالح سے پہلے ایمان کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے، شرط ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی تعریف انہی لوگوں کی کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی ہی تعریف کر رہا ہے کہ جو پہلے ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فرمایا جنت میں ان کی مہمان نوازی ہوگی جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ تو کسی بھی عمل سے پہلے ایمان کا ہونا انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم شرط ہے، انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ بندہ ایماندار ہو، مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، ایمان سے بھرا ہوا ہو، ایمان سے لبریز ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، خیرات اور قربانی قبول کرتا ہے۔ بغیر ایمان کے اللہ رب العالمین کسی بھی قسم کا، کسی بھی انسان کا کسی بھی قسم کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کے جناب وہ بڑا وہ کردار پیش کرتے ہیں بہت سارے معاملات میں، لوگوں کی فلاح بہبود میں، ان کو کھانے کھلانے میں، ان کو پلانے میں، لیکن اگر وہ شرک سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر یاد رکھیں ان کا کیا ہوا سارا کا سارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ابو جہل، وہ کعبۃ اللہ کا متولی تھا، وہ کعبۃ اللہ کے پاسبانی نگہبانی کرتا تھا، انتظام سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، پیسہ لگانا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلانا، یہ سارے کام اس کی ذمہ داری میں تھے، لیکن ایمان سے چونکہ وہ خالی تھا تو اللہ رب العالمین نے 2 بچوں کے ذریعے سے اسے قتل کروا دیا، یعنی کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا۔ تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا انتہائی اہم اور شرط ہے۔ پھر ایمان کے بعد اخلاص اور تقویٰ کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ جو قربانیاں ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بہت زیادہ نمود و نمائش کی جاتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اسرف لوگ جو ہے وہ آتے ہیں کہ انہوں نے کمپٹیشن کیا ہوا ہوتا ہے، کمپٹیشن، جانوروں کا کمپٹیشن، ہمارا بڑا ہے، آپ کا چھوٹا ہے، ہمارا اس طرح سے ہے، آپ کا اس طرح سے ہے۔ تو یہ جو قربانی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی تھی، تو اس امت کے لیے بھی جو قربانی بنائی ہے اس کا مقصد کمپٹیشن نہیں ہے، اس کا مقصد صرف تقویٰ ہے، اس کا مقصد للہیت ہے۔ اللہ تمہارے دلوں میں اپنا ڈر دیکھنا چاہتا ہے، اپنا خوف اور تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے مسلمان ہو، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین صرف متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرنے والے کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کو مال سے، پیسے سے، کسی کے ڈنگر اور جانور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے، قرآن میں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ کو جناب اس کا گوشت بھی نہیں پہنچتا۔ جانور آپ نے ذبح کیا، دم مسفوح آپ نے اس کو بہا دیا، گوشت بنایا، خود کھا لیا، اللہ رب العالمین کو تو نہیں پہنچا، نہ خون پہنچا ہے اللہ رب العالمین کو، نہ گوشت پہنچا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں جو چیز پہنچی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ تو یاد رکھیں جو ہم لوگ سارے کے سارے مل کے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، بکرے کی کریں، بکرے کی کریں، چھتری کی کریں، چھترے کی کریں، دمبے کی کریں، دمبی کی کریں، یا اس کے علاوہ گائے کریں، بیل کریں، اونٹنی کو نہر کریں یا اونٹ کو نہر کریں، تو صرف اللہ کی رضا اس میں مطلوب ہوگی تو اللہ اس قربانی کو قبول کرے گا۔
بصورت دیگر بغیر اخلاص کے اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کا کسی بھی قسم کا عمل جو ہے وہ قبول نہیں فرماتا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین جہنم کو جو گرم کرے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، تو ایندھن کے طور پر یہ 3 بندے جو ہے وہ استعمال ہوں گے، تو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ وہ کون بدبخت ہیں کہ جن کو اللہ جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے پہلا حافظ ہے، قاری عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، ایک اس میں سخی ہے، ایک اس میں مجاہد ہے، تینوں کا عمل بہت بڑا ہے لیکن اخلاص سے خالی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جب ایک حافظ قرآن جو ہے وہ قرآن بھی حفظ کر لے، قرآن یاد کر لے، عالم دین بن جائے، لوگوں کو درس دینے والا بن جائے، لوگوں کی تربیت کرنے والا بن جائے، لیکن اخلاص سے خالی ہو، اللہ اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو آپ کی اور میری قربانی اگر اخلاص سے خالی ہوگی تو اللہ اسے کیسے قبول کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر اخلاص کے بعد رزق حلال۔ آپ جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، رزق حلال جو ہے وہ جو ہے اس میں سے خریدنی ہے۔ ہم جاتے ہیں جانور کو تلاش کرنے کے لیے، جانور دیکھتے ہیں کہ بے عیب ہو، تو بے عیب جانور تلاش کرنے سے پہلے اپنی کمائی بھی بے عیب جو ہے وہ ہم نے لے کر آنی ہے، کہ اس میں کوئی جوا کا مال جو ہے وہ شامل نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، حرام ذریعے سے نہ کمایا ہوا ہو، کسی کا مال جو ہے وہ نہ کھایا ہوا ہو، کسی سے زیادتی نہ کی ہوئی ہو، تو اس مال سے ہم نے انشاءاللہ قربانی کرنی ہے۔ تو اللہ صرف رزق حلال سے انسان کی قربانی اور صدقے کو قبول کرتا ہے، بغیر رزق حلال کے اللہ رب العالمین کسی کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ طیب ہے اور وہ طیب کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ طیب ہے، وہ طیب کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ طیب ہے اور وہ پاکیزہ اور حلال رزق کو ہی پسند کرتا ہے، اور کسی کی بھی قربانی یا کسی کا صدقہ کیا ہوا وہ صرف اسی کا قبول کرتا ہے کہ جس کا رزق حلال سے ہو۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکیزگی کے، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے اللہ کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ولا صدقۃ من غلول، اور فرمایا کہ دھوکے سے، فراڈ سے کمایا ہوا جو مال ہو، غیر طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ صدقہ بھی حلال، رزق حلال کا جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ قربانی کی تیاری کر رہے ہیں تو قربانی کے لیے اپنے حلال کے پیسے جو عین حلال کے آپ نے حلال ذریعے سے کمائیں، اس میں سے قربانی کریں، اور جب آپ نے رزق حلال سے قربانی کی تو پھر اللہ آپ کی قربانی کو قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ جلال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ایمان، اخلاص اور رزق حلال ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔